چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب بھرپور طریقے سے پنجاب میں الیکشن کیمپین کریں گے اور بھرپور طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں سویپ کرے گی. اس بار بلدیات میں جس طرح بلوچستان میں سب سے بہتر پارٹی پیپلز پارٹی تھی، باقی جگہوں پہ پیپلز پارٹی نے، ساؤتھ پنجاب میں ملتان میں پیپلز پارٹی نے سویپ کیا، باقی جگہوں پہ پیپلز پارٹی کی وکٹری ہوئی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی بھرپور طریقے کے ساتھ اپنی کامیابی کو یقین بنائے گی. اور 2024 پاکستان پیپلز پارٹی کا سال ہے. 2024 میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنا وزیر اعظم بنائے گی. 2024 میں جتنے بھی لوگ کوشش کریں، شکست ان کو یقینی ہے. عوام دیکھ رہے ہیں کہ کون سی وہ پولیٹیکل پارٹی جو کہ ہر مشکل وقت میں، ہر جبر کے سامنے جبر بھی برداشت کی ہے، قربانیاں بھی دی، لیکن ملک میں کا میدان کبھی نہیں چھوڑا. اور عوام یہ بھی دیکھتی ہے کہ مشکل وقت میں کون سی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو میدان چھوڑ کر کبھی معاہدے کے ذریعے کبھی کسی اور طریقے سے پھر عوام کو اکیلا چھوڑ دیتی ہیں. سیاسی پارٹی وہ ہوتی ہے، سیاسی قائد وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ عوام کے ساتھ رہے، عوام کے درمیان رہے. سیاسی قائد کا یہ کام نہیں ہے کہ جب اقتدار ہو یا موسم اچھا ہو تو آ کے سیاست کرے، اور جب گرمی کا موسم ہو تو پھر عوام سے دور ہو جائے. ماضی کی روایتیں سب کے سامنے. آج پی ایم ایل این کے ایک لیڈر میرے محترم ہیں، میں نے کہا کہ میرے مہمان بھی تھے، قابل عزت ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ سندھ کا حال جو ہے وہ بہت برا حال ہے. بڑی بڑا تعجب ہوا کہ سندھ کے لیے بولے سندھ کا حال برا حال ہے. جہاں پہ ہر ڈسٹرکٹ میں NICVD آپ کو وہاں برا حال نظر آ رہا ہے، جہاں پہ کینسر کے علاج ہو رہے ہیں وہاں پہ برا حال نظر آ رہا ہے، جہاں پہ روبوٹک سرجریز ہو رہی ہیں وہاں پہ برا حال ہے، جہاں پہ سائبر نائف سے علاج ہو رہا ہے وہاں آپ بول رہے ہو کہ برا حال ہے، جہاں پہ انفیکشن ڈیزیز ہاسپٹلز بنی ہوئی ہیں وہاں پہ آپ کو برا حال نظر آتا ہے، جہاں پہ SIUT جیسے رول ماڈل ہاسپٹل موجود ہے وہاں پہ آپ کو برا حال نظر آ رہا ہے. جن لوگوں کو پنجاب میں حکومتیں ملیں اور حکومتیں بھی بڑی مضبوط اور فل بلیسنگ کے ساتھ ملیں، انہوں نے ایک ہاسپٹل تک پنجاب میں نہیں بنایا. سندھ میں کسی کو بھی بیماری ہو تو اس کو ملک سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہر بیماری کا علاج الحمدللہ حکومت نے اس طرح کے ہاسپٹل بنا دیے ہیں کہ بہتر سے بہتر علاج کیا جا سکتا ہے. پنجاب میں جہاں حکومت رہی آپ کی وہاں پہ آپ نے کچھ بھی ایسا ایک بھی ہاسپٹل نہیں بنا سکے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے باہر جانا پڑتا ہے سب کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا فضل ہے، سندھ پورے ملک میں اس وقت ترقی کر رہا ہے. چاہے ریموٹ ایریاز ہوں چاہے اربن ایریاز ہوں، وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے بہت کام کیا، بہت فوکس کیا. تھر کے کوئلے سے ہم بجلی بنا رہے ہیں. 21 لاکھ لوگوں کو گھر مفت میں اور زمین کے ٹائٹل کے ساتھ حکومت سندھ دے رہی ہے. مجھے ایک اسکیم تو بتائیں، جو پولیٹیکل پارٹی آج پریس کانفرنس کر رہی تھی، کہ کتنے لوگوں کو گھر دیے انہوں نے ابھی تک. ہر انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس کا مکان، اس کی چھت. ایک بھی اس طرح کا پروجیکٹ PMLN نہیں گنوا سکتی کہ جہاں پہ انہوں نے ملک کے لوگوں کو اتنا بڑا کوئی ریلیف دیا ہو. اس سے پہلے PTI کی حکومت رہی، اس نے تو بیڑا غرق کر دیا. PTI نے تباہی کر دی، اس ملک کے اکانومی کا پھٹا بٹھا دیا. اور سب سے بڑا منافق ترین شخص عمران خان، جس کی ابھی میں باتیں سن رہا ہوں اور اب میں نہیں، اب تو پوری دنیا کہہ رہی ہے. آپ نے ریسنٹلی سنا ہوگا کہ امریکہ کے سابق صدر کی ایک تقریر، اس میں سے جس طریقے سے کوڈ کیا عمران خان کو، تو آپ کو کہاں سے لگتا ہے کہ عمران خان کو لوگ کہتے تھے کہ بہت بڑا وہ اسلامی ٹچ اور اسلامی ٹچ کی باتیں کرنے والا، آج وہ اسلامی ٹچ کی دعوے کرنے والا کہاں گیا؟ وہ عمران خان جو کہ آپ کے مسلمانوں کی شہادتوں پہ خوش ہو رہا ہے، ایکسائٹڈ ہو رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا
سوالیہ نشان ہے, آئی اوپنر ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ دنیا کہہ رہی ہے. تو انفارچونیٹلی اس ملک میں اس طرح کے لوگ تھوپے گئے. 2018 میں نااہل تھوپا گیا, اور ہم نہیں چاہتے کہ 2024 میں اس طرح کے لوگ, چاہے وہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے ہوں, وہ تھوپے جائیں جن کا انٹرسٹ ملک میں نہیں ہو, جنہوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا ہو, جنہوں نے کبھی بھی عوام کو پیپلز پارٹی کے ساتھ جوڑنے کی بات نہیں کی ہو, جنہوں نے کبھی بھی محترم آصف علی زرداری صاحب کی طرح مفاہمت کی باتیں نہ کی ہوں, جنہوں نے کبھی بھی محترم آصف علی زرداری صاحب کی طرح یہ ویژن نہیں رکھا ہو کہ ملک کی اکانومی کو کیسے بہتر کیا جائے, جنہوں نے کبھی سی پیک جیسے منصوبوں کی کبھی ان کے دماغ میں نہیں آئی جس طرح پیپلز پارٹی لیڈرشپ نے کی. تو اس طرح کی نااہل جماعتیں 2024 میں انشاءاللہ تعالی عوام تھوپنے نہیں دیں گے. اس بار عوام کی رائے چلے گی, اس بار عوام کا ووٹ چلے گا, اور عوام کے ووٹ اور عوام کی رائے کے بعد نہ کوئی نااہل دوبارہ اس ملک پہ تھوپا جا سکے گا, نہ کوئی ایسا شخص ملک پہ تھوپا جائے گا جو کہ ہر مشکل گھڑی میں عوام سے دور ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور طریقے سے, پوری صلاحیت کے ساتھ, دعووں کے ساتھ, اپنی محنت کے ساتھ, اپنی قربانیوں کی ہسٹری کے ساتھ اس ملک کے لیے جو بھی تاریخی کام پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے ہیں, چاہے وہ انٹرنیشنلی جس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے جو شروعات ہوئی ایز اے فارن منسٹر, اور محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طرح انٹرنیشنلی پاکستان کو ایک پہچان دی ہے, ایک ریکگنائزیشن دی ہے, پاکستان کے مدعے کو پوری دنیا میں اٹھایا ہے, چاہے محترم آصف علی زرداری صاحب نے جس طرح کہا کہ جی ہمیں ایڈ نہیں ٹریڈ چاہیے. اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنانے والے, اس ملک کو آئین بنانے والے, اقتدار میں انشاءاللہ تعالی وہی پارٹی آئیں گی جو کہ عوام کے درمیان ہوں گی, مشکل گھڑی میں عوام کے لیے اپنے جان کے نذرانے دینے کے تیار ہوں گی. وہ نہیں پارٹیاں سامنے آئیں گی جو ڈرائنگ روم میں پلتی پوستی ہیں, سازشوں کے ذریعے اقتدار میں آتی ہیں, جن کی ماضی سازشوں سے بھرا ہوا ہے. پی ایم ایل این کا مجھے ایک بھی ایسا اقتدار نہیں ہے کبھی فری الیکشن میں پی ایم ایل این کو اقتدار ملا ہو. سارے کے سارے لوگ بیٹھ جائیں, چاہے میں آئی جی آئی سے شروع کروں, 9 ستاروں سے شروع کروں, سائیکل سے شروع کروں, ہمیشہ جب بھی دھاندلی ہوئی, دھاندلی کی شروعات ہوئی, دھاندلی کی پیداوار ہوئی, تو آپ کو پی ایم ایل این اقتدار میں نظر آئے گی. ملک کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, یا تو کبھی ان کو پھر تعصب اور نفرت انگیز نعرے لگانے پڑے تاکہ ہم کچھ عوام میں اٹینشن لے کے آ سکیں. آپ کو یاد ہوگا پنجاب میں ماضی میں اسی پی ایم ایل این لیڈرشپ نے یہ تعصب اور نفرت انگیز نعرے لگانے شروع کیے. ہم اس گہرائی میں نہیں جائیں گے, ہم گہرائی میں نہیں جانا چاہتے, اور ہم سمجھتے کہ ماضی کی تلخیوں کو بھلا کے سب کو آگے چلنا چاہیے. لیکن جن تنظیموں نے, چاہے وہ پی ٹی آئی میں کبھی تقسیم اور تعصب کی بات کی ہو, چاہے کبھی پی ایم ایل این نے کبھی تقسیم اور تعصب کی بات کی ہو, یا ان کے اتحادی جو کراچی میں بننے جا رہے ہیں, کبھی وہ بھی انہوں نے بھی سیاست تقسیم اور تعصب کی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ملک میں ہو کیا رہا ہے, کس طریقے کی جماعتیں موجود ہیں. ایک جماعت, میں تینوں کے نام لے رہا ہوں نا, پھر تعصب تقسیم کی بات پی ٹی آئی نے کی, تعصب تقسیم کی بات پی ایم ایل این نے کی, اور تعصب و تقسیم کی بات کراچی میں موجود ایک جماعت ہمیشہ کرتی ہے, یہ کبھی الیکشن کے ٹائم پر یا اس سے پہلے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے. واحد جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو سب کو جوڑنے کی بات کرتی ہے. واحد جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو سب کو ساتھ مل کر کام کرنے کی بات کرتی ہے. میں ہر بحث, ہر مباحثے اور ہر پلیٹ فارم پہ میں چیلنج کرتا ہوں, یہ ساری جماعتوں کے بڑے سے بڑے مقرر آ جائیں اور بتائیں کہ آپ نے کتنی دفعہ صرف ووٹوں کے لیے, ووٹوں کی سیاست کے لیے, اقتدار کی ہوس کے لیے آپ نے بھائی سو بھائی کو لڑانے کی کوشش کی ہے. آپ نے اس ملک کی سیاست کو ایک تعصب, ایک توڑنے والی سیاست کی ہے. واحد جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی جس نے گڑی خدا بخش میں جب قیامت کا مقام تھا ملک میں, تب نعرہ لگایا محترم آصف علی زرداری نے کہ پاکستان کھپے. ہر الیکشن میں, الیکشن کے علاوہ ہم چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر, بے نظیر کا نعرہ پیپلز پارٹی نے لگایا. ہم چاہتے ہیں کہ چاروں صوبے آپس میں جڑتے رہیں.
اور آج کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ اگین میں کہہ رہا ہوں ناکام کوشش ہوگی، کہ چند وہ لوگ جو اپنی سیاست میں سیاسی یتیم ہو چکے ہیں ان کو جوڑ کے پھر وہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں. میں ان کو ایڈوانس میں ان کو ناکامی کی ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کو مبارک ہو، آپ جتنے بڑے اتحاد بنا لیں، ناکامی آپ کا مقدر ہے انشاءاللہ تعالی. پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی سندھ میں کلین سویپ کرے گی، پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ بلوچستان میں کلین سویپ کرے گی، پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پہلے سے بہت بہتر الیکشن رزلٹ لے گی، اور انشاءاللہ تعالی اگلی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، کیونکہ عوام دیکھ رہے ہیں، عوام جانتے ہیں کہ اگر واحد